عورتوں کی کہانیاں تو بہت سنائیں، آج ایک مرد کی داستان اس کی زبانی بیان کی جا رہی ہے۔ آج مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا۔ کیوں یاد آیا؟ کسی کو کیا معلوم۔ میں نے جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ ملی۔ انسان کی زندگی میں کئی قسم کے حادثات پیش آتے ہیں، خوشی بھی، رونا بھی، لیکن مجھے رونا بچپن میں ہی مل گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری دنیا لٹ چکی تھی۔ ہوش سنبھالا تو مجھے ان دو چیزوں کی ضرورت محسوس ہونے لگی جو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، جن کے بغیر انسان کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، مر جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا وقت بھی نہ دیا کہ میں ماں کو ماں کہہ سکتا۔ امی کہنے کو میری زبان ترس گئی۔ کاش میں اپنی امی کو ایک بار امی کہہ کر پکار سکتا۔ ایسی قسمت کہاں، بد نصیب ہے، یتیم ہے۔ ایسے الفاظ زندگی بھر کے لیے میرے ساتھ منسوب ہو گئے جن سے میں مرتے دم تک نجات نہیں پا سکا۔ میں تقریباً 2 سال کا تھا، میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ قسمت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میرے لیے کیا چھوڑا؟ صرف دکھ جو میں جھیل رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد میرے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بھابھی کیا گھر آئیں، گھر روشن ہو گیا۔ سب بہن بھائی کہنے لگے، طارق تمہاری امی آ گئی ہیں، یہ تمہاری امی ہیں۔ میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا، اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی کہ اپنے پرائی کی پہچان ہو سکے۔ میں نے ان کو امی کے نام سے مخاطب کرنے لگا۔ وہ واقعی میری ماں بن گئی، کسی چیز کا احساس نہ ہونے دیا، ہر ایک کی پہچان کرا دی۔ میرے والد صاحب آرمی میں کیپٹن تھے۔ ہم 4 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی سے چھوٹے دلاور صاحب، ان کو مجھ سے بہت پیار ہے۔ دلاور بھائی جان ایک فرشتہ صفت انسان تھے، میرے لیے وہ فرشتہ ہی ہیں۔ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بھائی جان نے لاہور لاء کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی لاہور بلوا لیا اور مسلم ٹاؤن کے پاکستان ماڈل ہائی اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ بھائی جان کسی مجبوری کے باعث وکالت کا کورس مکمل نہ کر سکے، کیونکہ ان کا شروع سے ہی خیال تھا کہ میں بھی آرمی میں جا کر اپنے والد کی طرح ملک و قوم کی خدمت کر سکوں۔ میں بھائی جان کے ساتھ 2 سال پڑھتا رہا۔ ان کو بہت شوق تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں۔ ہمارے رشتہ دار گلبرگ میں رہتے تھے۔ بھائی جان لاء کالج چلے جاتے اور میں اسکول سے چھٹی ہوتے ہی گھر آتا، کھانا کھاتا اور پڑھنے بیٹھ جاتا۔ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، طارق کو پڑھا کر یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے وغیرہ وغیرہ، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میں زیادہ پڑھ نہ سکا۔ ایک دن محلے کے لڑکوں کے ساتھ قذافی اسٹیڈیم چلا گیا۔ دوسرے لڑکے مجھے چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں اکیلا ہی رہ گیا، اکیلا ہی گھومتا ہوا گلبرگ چلا گیا۔ دیکھتا کیا ہوں، ایک عورت اپنی کوٹھی کی گیٹ پر کھڑی اپنے بیٹے کو جلدی گھر واپس لوٹنے کی نصیحت کر رہی ہے۔ بیٹے گھر جلدی آ جانا، زمانہ بہت برا ہے ورنہ پٹائی کروں گی۔ سمجھ گئے؟ ہاں امی سمجھ گیا، جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس لڑکے نے اسکوٹر سٹارٹ کی اور چل دیا۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دل اور دماغ گھوم گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کاش میری امی بھی زندہ ہوتیں۔ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی، آواز لگائی، بیٹے ادھر آؤ، کیا سگریٹ پی رہے ہو؟ اس عمر میں؟ میں نے سگریٹ نیچے پھینک دی۔ بری بات ہے۔ میں نے جب نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں روئے جا رہا تھا، اپنا بازو چھڑا کر بھاگا۔ انہوں نے اپنے نوکر کو کہا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ وہ مجھے پکڑ کر اس عورت کے پاس لے گئے۔ وہ مجھے اپنے بنگلے میں لے گئیں۔ میں کچھ گھبرایا سا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھیں، بتاؤ کیا بات ہے، رونے کی وجہ تو بتاؤ، کیا راستہ بھول گئے ہو، کیا بات ہے؟ اتنے میں اپنی بیٹی کو آواز دی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، جاؤ پانی کا گلاس لاؤ۔ وہ مجھے زبردستی پانی پلا رہے تھے، مجھے بالکل پیاس نہ تھی۔ آخر تھوڑا سا پانی پیا۔ ان کی 3 لڑکیاں تھیں، سب کی سب میرے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ پھر پوچھنا شروع کیا، کہاں کے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ امی یہ لڑکا کون ہے اور کیوں رو رہا ہے؟ میں نے بتایا، میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں۔ لڑکیاں پھر رونے لگیں اور ان کی ماں بھی۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی چھا گئی۔ بیٹے ادھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مجھے جانے دیں ورنہ مجھے مار پڑے گی۔ میں حیران تھا کہ ان سب کو رونا کیوں آیا۔ کہنے لگیں، تو بھی میرے بیٹے واجد کی طرح ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور دوسرا تو مل گیا۔ جب واجد تمہیں دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا، میرا دوسرا بھائی بھی مل گیا ہے۔ اسی دوران میں بھی ان سب سے گھل مل گیا، ایسے جس طرح میں بھی اس گھر کا فرد ہوں، اور میں اس عورت کو امی کہنے لگا۔ مجھے جانے دیں، دیکھیں کافی دیر ہو گئی ہے، تھوڑی دیر اور بیٹھو، واجد آتا ہی ہوگا،
وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ یہ سب باتیں میں ان کی بڑی لڑکی سے کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ امی سے پوچھے بغیر جانا مشکل ہے۔ امی نے دوسرے کمرے سے آواز دی، بیٹی روبینہ، طارق کو کمرے میں لاؤ۔ میں بلا جھجک کمرے میں چلا گیا۔ امی بولیں، بیٹا قمیض کی جیب میں کیا ہے؟ میں چونک سا گیا۔ کچھ بھی نہیں۔ نزدیک آؤ۔ میری جیب سے ولز کا سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اسے توڑ پھوڑ کر ٹوکری میں پھینک دیا اور کہا، آئندہ کے لیے توبہ کرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ سگریٹ کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ توبہ توبہ، میں نے توبہ کی۔ آئندہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ امی ماں کا لفظ سنتے ہی بولیں، تمہیں امی بہت یاد آتی ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، بہت زیادہ۔ کیا میں تمہاری امی نہیں؟ کیوں نہیں، آپ میری امی ہیں اور میں آپ کا بیٹا۔ سوال جواب ہو ہی رہے تھے کہ واجد بھی آ گیا اور آتے ہی بولا، امی ذرا دیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، مگر یہ لڑکا کون ہے؟ امی نے کہا، یہ لڑکا نہیں، تمہارا بھائی ہے، اس کا نام طارق ہے۔ واجد نے سب کچھ جاننا چاہا۔ امی نے سب کچھ بتا دیا۔ جب اسے ساری بات معلوم ہو گئی تو مجھ سے ہاتھ ملاتے ہی گلے لگ گیا۔ مجھے خوش کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ طارق، چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں، اسکوٹر تو اپنے پاس ہے، اگر ڈیڈی جلدی آ گئے تو گاڑی بھی مل جائے گی۔ میں نے اجازت چاہی۔ امی نے بہت اصرار کیا، واجد تمہیں چھوڑ آتا ہے اور تمہارا گھر بھی دیکھ لے گا۔ اگر تم دوبارہ خود نہ آئے تو میں خود تمہیں لے آؤں گی۔ میں نے دل میں سوچا، نہیں، اپنا گھر کون سا بتاؤں؟ فوراً میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ اپنے آپ کو کسی کا ملازم ظاہر کروں؟ جھوٹ تو بولنا پڑے گا، کوئی بات نہیں، یہی ہوگا کہ آئندہ اس طرف رخ نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، میں مسلم ٹاؤن میں کسی کے گھر ملازمت کرتا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، ساتھ پڑھاتے بھی ہیں، لیکن آپ سے اچھے نہیں ہو سکتے، آپ بہت اچھے ہیں۔ کیا تم کسی کے گھر ملازمت بھی کرتے ہو؟ اف، بہت سی دعائیں دیں۔ طارق بیٹے، میں تمہیں کسی کے پاس نہیں رہنے دوں گی، تم دوبارہ آؤ گے میں تمہارے ساتھ جا کے تمہیں اپنے گھر لے آؤں گی۔ اچھا اب جاؤ، جلدی آنا، دیکھو ماں کو بھول نہیں جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر وہ لوگ زیادہ ناراض ہوں گے تو تم اتنی دیر کہاں تھے؟ تو تم بے شک ہمارا بتا دینا۔ جاؤ۔ میں اللہ حافظ کہہ کے گیٹ سے نکل ہی رہا تھا کہ میرے سامنے ایک کار آ کر رکی۔ ہو سکتا ہے واجد کے ڈیڈی ہوں۔ میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، میں سیدھا گھر چلا آیا۔ میرے انتظار میں بھائی جان سخت پریشان تھے، مجھ سے نہ پوچھا کہاں تھے، کوئی بات نہ کی اور 3-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ مجھے کچھ محسوس نہ ہوا، میرا دل و دماغ گلبرگ کے اس گھر میں گھوم رہا تھا جن سے میں جھوٹ بول کر آیا تھا۔ بھائی جان نے اس دن سختی سے پابندی لگا دی کہ آئندہ تم اتنی دیر گھر سے غائب نہیں رہو گے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ چلو کھانا کھاؤ۔ میری بھوک ہوا ہو گئی تھی، 1-2 لقمے لیے اور چھوڑ دیا۔ دوسرے دن اسکول گیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں بہت اچھے لوگ رہتے تھے، ان کا لڑکا نثار میرا بہت قریبی دوست تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہی میں نثار کے پاس گیا، میں نے ساری کہانی نثار کو سنا دی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے ان سے کہا ہے کہ میں کسی کے گھر کام کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی دن ادھر آئیں گے۔ انہوں نے مجھے بیٹا کہا ہے اور میں نے ان کو ماں کہا ہے۔ جھوٹ بولا ہے، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں کہوں میں تمہارے گھر میں کام کرتا ہوں، تم بات کرنا۔ اگر یہ سارا بھید کھل گیا تو میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، ان کو بہت دکھ ہوگا۔ میں تو ویسے بھی سیالکوٹ جا رہا ہوں، پھر کبھی کبھار تمہیں ملنے آیا کروں گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ وہ لوگ کب آ رہے ہیں؟ اتوار کو میری چھٹی ہوگی، اتوار کو ہی ان کے ہاں جاؤں گا، پھر وہ میرے ساتھ آئیں گے۔ نثار تم گھر پر رہنا۔ اتوار کا دن آیا، میں گلبرگ امی کے پاس چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ روبینہ میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد واجد کے ڈیڈی بھی آ گئے۔ آتے ہی پوچھا، واجد کی امی، آج اتوار ہے، ہمارا بیٹا طارق نہیں آیا؟ طارق کب سے آیا ہوا ہے؟ امی نے کہا، بیٹے اٹھو، واجد کی ڈیڈی تمہیں دیکھنے کے بہت خواہش مند ہیں۔ میں کچھ شرما سا رہا تھا، بڑی جرت کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ بولے، بیٹے تم آئندہ ہمارے ہاں رہو گے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ امی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، طارق بیٹا ادھر ہی رہے گا، اسے بھی واجد کے ساتھ اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، دونوں بھائی اکٹھے پڑھا کریں گے۔ جہاں یہ کام کرتا ہے واجد کو ساتھ لے کر طارق کے ساتھ جاؤں گی، وہاں سے بات کر کے ہمیشہ کے لیے طارق کو اپنے پاس لے آؤں گی۔ واجد کی ڈیڈی بولے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا، ہمارے صاحب جو ہیں آج کل کاروبار کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے ہیں، جانے کا فائدہ کہاں، 10-15 دن تک وہ واپس آ جائیں گے، ان کے آنے پر ہم تمہیں لے آئیں گے۔ یہ تو میرے دل یا میرے اللہ کو پتا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کون اس کے گھر میں آئے گا۔ میں اپنی غلطی پر بہت رویا، اگر جھوٹ نہ بولتا تو اچھی بات تھی،
اب کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے پچھتاوے کے۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا، مگر آ کر بھی سوچتا رہا کہ کیا ہوگا۔ میرا دل بھی گھر میں نہ لگا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر ان کے گھر چلا گیا۔ 15واں روزہ تھا۔ روزہ کھلنے سے پہلے ہی امی کے پاس چلا گیا۔ سب کے سب روزہ افطاری کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جیسے ان کی مدتوں سے کوئی چیز گم تھی، ان کے ملنے پر خوش ہوں۔ میرا روزہ نہ تھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا پیا۔ روبینہ پوچھتی رہی، تمہارے صاحب واپس آ گئے؟ میں نے یوں ہی مذاق میں کہا، نہیں۔ ہاں، اگر آ بھی گئے تو مجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے میں اس گھر میں نہ آ سکوں۔ وہ رو پڑی۔ طارق ایسا مت کہو، وہ کیوں نہ چھوڑیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس گھر میں ضرور آؤ گے۔ کیا تمہیں کسی کا کوئی احساس نہیں؟ جب روبی کے آنسو زیادہ ہی بہنے لگے تو میں نے کہا، روتی کیوں ہوں؟ وہ تو کل رات ہی آ گئے تھے۔ روبی کی امی بھی آ گئیں۔ امی نے روبی کی طرف دیکھا۔ روبی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، گالوں پر 1-2 آنسو بھی جمے ہوئے تھے۔ امی بولی، دیکھو بیٹے، روبی تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس طرح واجد کوثر کو بھی تم سے بہت زیادہ پیار ہے۔ جب تم نہ آؤ گے تو پوچھتے رہیں گے، طارق آیا نہیں، کیا بات ہے؟ گھر ہی دیکھا ہوتا تو خود جا کر لے آتے۔ تم سے پیار کرتے ہیں۔ میں تو اس گھر کے لیے تڑپتا ہوں، میں نے کہا۔ بات ختم ہوتے ہی بولیں، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ واجد کو آواز دی، واجد ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے، اور تم بھی تیار ہو جاؤ، طارق کے ساتھ جانا ہے۔ واجد کا خوشی سے برا حال تھا۔ میرے ساتھ جانے کا جب نام لیا تو میں کانپ سا جاتا، ایک دم رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں ان کو ساتھ لے گیا۔ وہاں نثار انتظار کر رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو نثار ہمیں دیکھتے ہی اندر چلا گیا۔ میں نے بیل بجائی، نثار باہر آیا۔ میں نے جا کے ڈرائنگ روم کھولا، واجد اور امی کو اندر بٹھایا۔ میں چائے لینے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو واجد بولا، چائے بعد میں پئیں گے، پہلے ان صاحب کو بلاؤ جو تمہیں اجازت دیں گے، اور تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے نثار کو بلایا۔ آتے ہی سلام کیا۔ نثار سے گفتگو شروع ہوئی۔ نثار بولا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈیڈی آئیں گے وہی بات کریں گے۔ واجد کی امی نے کہا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ تو گھر پر نہیں ہیں، کسی کام سے باہر گئی ہوئی ہیں، بات بن نہ پائے گی۔ وہ بڑے غمگین ہو کر چلے گئے، پرسوں آنے کے لیے کہہ گئے۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اگر پرسوں آئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آئے۔ چند دن بعد ہی عید آ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا سیالکوٹ جا کر عید کروں۔ میرا جانا بھی ضروری تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے سیالکوٹ جا رہا تھا، کیونکہ میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ میں اکیلا لاہور میں کیسے رہ سکتا تھا؟ بھائی جان کو آرمی میں کمیشن مل گیا تھا۔ عید سے پہلے میں خود ہی واجد اور امی وغیرہ سے ملنے چلا گیا۔ امی سے ملاقات ہوئی۔ روبی، کوثر اور واجد سب کے سب آ گئے۔ ان سب کو اتنی خوشی ہوئی، میں خود حیران ہو گیا۔ امی سے میں نے کہا، میں عید کرنے سیالکوٹ جا رہا ہوں، عید کے بعد انشاءاللہ جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ امی بولی، بیٹے کیا عید ہمارے ساتھ نہیں کرو گے؟ ضرور کرتا، میرا دل بھی یہی چاہتا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ عید کروں، ہمیشہ کے لیے یہاں آ جاؤں، لیکن سیالکوٹ جانا بھی ضروری ہے۔ اچھا بیٹا، تم ضد کر رہے ہو، اگر ضروری جانا ہے، تمہاری خوشی، تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح۔ روبی بھاگی بھاگی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جو لا کر مجھے دیا۔ یہ تمہاری عیدی ہے، اگر ہمارے ساتھ عید کرتے تو بہت اچھا تھا۔ میں تمہیں ہر وقت خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ گھر کا ایک ایک فرد مجھ سے وعدہ لے رہا تھا کہ طارق کو عید کے بعد ضرور آنا ہوگا، ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ روبی کا تو رو رو کر برا حال تھا، مجھ سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ جب اسے اچھی طرح یقین ہو گیا طارق رکے گا نہیں، جانا ہی ہے، تو مجبور ہو کر مجھ سے کہنے لگی، دیکھو مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، خدا کے لیے واپس آؤ گے نا؟ ہاں ضرور آؤں گا۔ سب سے باری باری ملا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، میری آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ بڑے زور سے میری چیخ نکلی، جیسے کلیجہ پھٹ رہا ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ان سے یہ آخری ملاقات ہے، کیوں نہ جی بھر کر سب سے باتیں کر لوں۔ دوبارہ مل سکوں گا نہیں، منہ بھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، ایک نہ ایک دن پکڑا جائے گا۔ امی نے بڑے پیار سے رخصت کیا۔ گھر پہنچ گیا، سکون بالکل نہیں تھا، عید کا بھی مزہ نہیں آیا۔ ہر وقت میرا دل و دماغ لاہور میں رہتا۔ عید ہوئے 1 ماہ گزر گیا۔ نثار کے خط کا انتظار تھا، خط آ ہی گیا۔ خط ہاتھ میں تھا، لیکن اتنی جرت نہ رہی کہ کھول کے پڑھ سکوں، پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا۔ کافی دیر بعد خط کھولا، پڑھتے ہی چکرا سا گیا، قیامت ٹوٹ پڑی۔ لکھا تھا، ڈیئر طارق، آداب۔ طارق اپنی کارکردگی کا انجام بھی پڑھ لو، طارق کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ میں تو اس وقت کو پچھتا رہا ہوں، پہلے دن جب واجد اور اس کی امی آئی تھیں، میں نے اسی دن کیوں نہیں بتا دیا کہ یہ سب غلط ہے۔ اب سنو، میں گھر پر نہیں تھا، کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔
واجد امی اور واجد کی بہن گھر آئی تھیں۔ امی سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری امی سے پوچھا، کیا طارق عید کر کے واپس نہیں آیا؟ امی نے بتایا کہ طارق تو میرے بیٹے کا دوست ہے، ہمارا ملازم نہیں۔ اس کے بھائی کو سیالکوٹ جانا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ اس پر واجد کی امی پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا طارق جو میرا ہم شکل تھا کھو گیا تھا، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ اس کی یاد میں ماں باپ بہن بھائی سب تڑپتے رہے اور آج تک تڑپ رہے ہیں۔ وہ رو کر چلی گئیں۔ طارق، اب تم ان لوگوں کو کبھی نہیں مل سکو گے، مگر ایک ماں کے جذبات کو تم نے بہت ٹھیس پہنچائی ہے۔ وہ ماں جس کا بیٹا کھو گیا تھا اور جس نے تمہاری شکل میں اور تمہارے نام میں اس کی شکل تلاش کی تھی۔ میں کئی مرتبہ لاہور گیا، گلبرگ بھی گیا، مگر گھر کے سامنے جا کر بھی حوصلہ نہ ہوا۔ کئی بار چھپ کر دیکھا، ایسا لگتا ہے جیسے سچ مچ یہی میری ماں ہو۔ میں بھی تو ماں کے پیار کو ترسا ہوا تھا، پتہ نہیں کسی نفسیاتی وجہ کے باعث میں نے ایسا جھوٹ بولا۔ کاش میں یہ جھوٹ نہ بولتا تو کتنا اچھا ہوتا۔